أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. اللہ جسے ہدایت دے وہی سیدھی راہ پا سکتا ہے اور جسے وہ گمراہی کے راستے پر لے جائے تو تم اس کے علاوہ کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے. اور قیامت کے دن ہم ان کو جمع کریں گے ان کے منہ کے بل، اندھے، گونگے اور بہرے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب اس کی تپش دھیمی پڑے گی تو ہم اس کو اور زیادہ بھڑکائیں گے. یہ ان کا بدلہ ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا اور کہا کہ کیا ہم ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وہ قادر ہے اس بات پر کہ ان کے مانند کو پیدا کرے اور اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں. بس ظالم لوگ انکار کے اندر بڑھتے جاتے ہیں. یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر زندگی گزارنے کی صفات بیان کرنے کے بعد عقائد بیان کیے، پھر اس کے بعد نماز کے اوقات کو بیان کیا کہ سب سے اہم عبادت نماز ہے. پھر اس کے بعد بیان کیا روح کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک عظمت بخشی کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرے. تو یہ انسان کا مقام اور اس کی روح کو بیان کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کی عظمت بیان کی کہ اللہ کا کلام سچا کلام ہے. اس کے بعد گزشتہ آیتوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپناؤ گے اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کھڑے کرتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا. کہ انسان رسول ہو سکتے ہیں. اس طرح کے سوالات قائم کی. آج بھی بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح کے بے جا سوالات قائم کرتے ہیں. کبھی وہ کارٹون بناتے ہیں، کبھی اور طرح سے کرتے ہیں. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان تمام باتوں سے پاک ہے اور آپ علیہ السلام کی شان بہت زیادہ بلند ہے. جیسا کہ بہت سے لوگ آپ کی شان کے خلاف باتیں لکھتے ہیں. بعض لوگ انصاف پسند بھی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھ، جیسا کہ امریکہ کی ایک مصنف ہے کیرن آرمسٹرانگ. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے محمد دا پروفٹ آف آور ٹائم، کہ آج کے وقت میں اگر دنیا کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر ساری دنیا کی دکھوں کا علاج ہے.
یہ انہوں نے اپنی بہت مفصل کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر دنیا کے اندر سے سارے یعنی انسانیت کو کے اوپر ظلم کرنے والے، بھرشٹاچار کو ختم کرنا ہے، بے ایمانی کو ختم کرنا ہے، ملاوٹ کو ختم کرنا ہے، ہمدردی کو اگر پیدا کرنا ہے، تو یہ اس کے لیے صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک مصنف امریکہ کے مائیکل ہارٹ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا 100، یعنی دنیا کی 100 ایسی شخصیات جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے۔ ان 100 میں انہوں نے پہلے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ عیسائی ہیں پھر بھی پہلے نمبر پر کہ اگر دنیا کے اندر کسی نے سب سے زیادہ فائدہ پہنچایا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آیا۔ اب آگے کی آیتوں کے اندر آخرت کے عقیدے کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ جو اہم بنیادی عقائد ہے اس میں سے آخرت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ وہی انسان کو اس بات کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ آخرت کا عقیدہ ہی انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، ظلم سے بچے، ملاوٹ سے بچے، بے حیائی سے بچے۔ آج دنیا کے اندر جرائم بہت زیادہ عام ہیں، گناہ کتنے زیادہ عام ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اور دنیا والے یہ کہتے ہیں، امریکہ والے یہ کہتے ہیں کہ آج ہم دنیا کے اندر سب سے زیادہ سسنسکرت لوگ ہیں، ویل کلچرڈ لوگ ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر چاروں طرف ظلم و ستم، لوگ بغیر قصور کے مر رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ سخت سے سخت فعل ہوتے۔ الحمدللہ اچھے مسلمان ہیں، وہ اس طرح کے فعل سے بہت دور ہیں۔ ہندوستان کے اندر پچھلے چند سال کے اندر ایسے جو واقعات پیش آئے، زبردستی زنا کے اور پھر مار ڈالنے، اس میں ایک بھی مسلمان اس میں شامل نہیں۔ بعض دوسرے کچھ گناہوں میں مسلمان ہوں گے، لیکن اس طرح کے انسانیت کو شرم میں ڈال دینے والے گناہوں کے اندر کہیں مسلمان نہیں، کیونکہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، کل قیامت کے دن مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی مجھے جواب دینا پڑے گا، اگر میں نے ملاوٹ کی، آج کتنی زیادہ ملاوٹ ہو رہی، دواؤں کے اندر ملاوٹ ہو رہی، جہاں یعنی جو بیچارے غریب دردی جو مجبور ہیں ان سے بھی ایک تو مال لوٹا جا رہا ہے، دوسری طرف غلط دوائیں دی جا رہی ہیں۔ بہت بڑا کاروبار اور بہت بڑا کالا دھن اس کے پیچھے چوسا جاتا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخرت کا عقیدہ نہیں۔ انسان کو گناہ سے روکنے والا کچھ ہے تو آخرت کا عقیدہ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا حساب لینے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ دل کے اندر گھر کر جائے تو پھر انسان گناہ سے بچے گا۔ انسان گناہ سے تو کیا، حلال کام سے بھی، کہ بھئی کھانا حلال ہے لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ رکھا ہے تو مت کھاؤ، وہ تنہا ہوگا تو بھی نہیں کھائے گا، وہ اکیلا ہوگا تو بھی پانی کا ایک قطرہ نہیں پیے گا کہ میرے اللہ نے منع کر دیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ پاورفل عقیدہ جو ہے گناہوں سے بچنے کا، وہ اس کے دل میں آخرت کا عقیدہ ہے کہ اللہ مجھ سے حساب لینے والا ہے۔ اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا، اگر میں نے تجارت میں ڈنڈی ماری تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اگر میں نے پڑوسی کو ستایا تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ اگر میں نے کسی مجبور کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کل قیامت کے دن اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا۔ اگر میں نے کسی پریشان حال کی مدد کی، اس کو 5-25 روپے دیے، کل قیامت کے دن اس کا بدلہ مجھے ملنے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ قیامت کا وہی تو انسان کو اچھائی پر
ابھارتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. اور یہاں یہ شرک ہے وہ انسان کو آخرت کے عقیدے سے دور کرتا ہے. ایک صحابی تھے عمرو بن جموح. یہ عقیدہ جو شرک کا گھر کر جاتا ہے انسان میں تو پھر وہ نکالنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک صحابی تھے عمرو بن جموح مدینہ کے اندر. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف نہیں لے گئے تھے کہ مدینہ کے اندر دعوت کا کام شروع کر دیا تھا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اور ان کے ساتھیوں نے عمرو بن عاص اور دوسرے صحابہ کرام نے وہاں کام شروع کر دیا تھا دعوت کا کام. بہت سارے لوگ چپ کے مسلمان ہو رہے تھے. ایک عمرو بن جموح تھے بوڑھے, وہ مسلمان نہیں ہوئے اور اپنے بیٹوں پر برابر نظر رکھ رہے. ایک دن بیوی کو کہا کہ یہ لڑکوں کا برابر دھیان رکھنا, مدینہ میں آج کل ایسی باتیں چل رہی ہے کہیں یہ لڑکے اپنا دین چھوڑ نہ دیں. لیکن ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے تین بیٹے تھے, معاذ اور معبد اور خلاد. یہ تینوں بیٹے اور ان کی بیوی چپکے سے مسلمان ہو گئے. اب یہ وہ پلاننگ بنا رہے تھے کہ یہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں, اور یہ تینوں لڑکے پلاننگ بنا رہے تھے کہ بدھے کو کس طرح اسلام میں داخل کیا جائے, ان کے دل میں سے کس طرح بدھ کی نحوست نکالی جائے. کیونکہ بدھ روزانہ صبح بدھ کی پوجا کرتے, کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے اس کے سامنے بیٹھ کر مشورہ کرتے. حالانکہ وہ بدھ کوئی جواب نہیں دے رہا لیکن مشورہ کرتے. تو ان کے دل سے یہ بدھ کی عظمت کو نکالنا کے تینوں لڑکوں نے, یہ تینوں لڑکے معاذ بن جبل کے ہاتھوں ایمان لائے تھے. تو ان سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں. معاذ نے ان کو ایک طریقہ بتایا. ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو برابر جب عمرو بن جموح سو گئے, بوڑھے برابر سو گئے, تو تینوں نے چپکے سے ان کا بت لیا اور لے کر گاؤں کے پورے کرکٹ میں ڈال دیا اور آ کر سو گئے. صبح اٹھے دیکھا کہ میں بت نہیں ہے. بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرے عزا تیرے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا مجھے پتا نہیں, اگر پتا چل جائے تو میں اس کو یہ کروں وہ کروں. تلاش کرتے کرتے کوڑے کرکٹ میں سے ملا, لایا, پھر دوبارہ اس کو رکھا, دھویا اور اس کی پوجا کی. پھر دوسرے تیسرے دن موقع پا کر پھر لڑکوں نے دوسری مرتبہ یہی کی کہ بت کو لے جا کر ڈال دیا کوڑے کرکٹ میں. رات کو جب کوڑے کھراٹے لے رہے تو چپکے سے ڈال کے آ گئے اور سو گئے. بوڑھے میاں صبح کو اٹھے, پھر یہی بات تلاش کیا اور پھر وہاں سے ہی ملا. لڑکوں نے کچھ ساتھ بھی دیا, کچھ سمجھانے کی بھی کوشش کی, لائے, پھر دھویا, پھر اس کی عبادت کی. تیسری مرتبہ معاذ ابن جبل خود ساتھ آئے. رات کو جب دیر رات ہو گئی تب سو گئے. چاروں نے مل کے بت کو لیا اور ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ باندھا اور اس کو پھر ڈال دیا. جب تیسرے دن بوڑھے نے دیکھا, تلاش کرتے کرتے پہنچے, یہ حالت دیکھی, تو تیسرے دن پھر اس کو اٹھایا نہیں. اور پھر لڑکوں نے سمجھایا, معاذ بن جبل نے سمجھایا, اور پھر ایمان ان کے دل میں گھر کر گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. تو شرک کا عقیدہ, یہ عقیدہ ہی انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے, اور آخرت کا عقیدہ انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے, اچھائیوں پر ابھارتا. تو یہاں یہ فرمایا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ, اللہ جسے ہدایت دے وہی صحیح راستہ پا سکتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ, اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, کہ ہم قیامت کے دن ان کو منہ کے بل اٹھائیں گے. عُمْيًا اندھے, بکمن گونگے, سمن بہرے. حالانکہ قیامت کے دن جیسا کہ آتا ہے کہ
قیامت کے دن یہ لوگ آگ کو دیکھیں گے، جہنم کے حالات کو سنیں گے، سمعوا لها شہیقا وہی تفور اذا القوا فیہا، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو شور و پکار سنیں گے یہ۔ اور یہاں فرمایا کہ وہ بہرے ہوں گے، وہاں دیکھا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، کہ اللہ ہم نے دیکھ لیا ایسا کہیں، اور یہاں فرمایا کہ وہ اندھے ہوں، اندھے ہوں گے مطلب ان کی حالت ایسی خطرناک ہوگی کہ ان کو جہنم کے علاوہ کچھ نظر آئے گا ہی۔ آدمی جب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے دنیا میں تو اس کو آس پاس کا کچھ نظر نہیں آتا، اور جہنم کے علاوہ ان کو کچھ سنائی نہیں دے گا، یہ حالت ہوگی۔ یہ قیامت کا عقیدہ، قیامت آنے والی ہے، قیامت برحق ہے۔ ایک ڈاکٹر ہارون یحییٰ کر کے ترکی کے بہت بڑے مصنف، ان کے ویب سائٹ ہے harunyahya.com، انہوں نے قیامت کو سائنٹیفک دلائل سے ثابت کیا۔ ایک کتاب ہے ان کی، ویسے تو تقریباً 200 کتابیں لکھی اور سب کتابیں ان کی ویب سائٹ پر ہیں۔ اسلام کے بارے میں 200 کتابیں لکھی، توحید کے بارے میں، آپ علیہ السلام کے بارے میں، بہت سے پیغمبروں کے بارے میں، اور انہوں نے ماڈرن طریقے سے سمجھایا ہے ان باتوں کو آج کے زمانے کے لحاظ، اور بہت ساری کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہے، عربی میں، دنیا کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہے، اور یہ سب ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے harunyahya.com۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دا ڈے آف ججمنٹ، یعنی فیصلے کا دن، کہ قیامت کا دن، اس کو انہوں نے سائنسی دلائل سے ثابت کیا کہ قرآن یہ سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا، کیسے ہوگا، سائنسی دلائل سے، اور باقاعدہ اس کے ویڈیو رکھے ہیں انہوں نے اپنی ویب سائٹ۔ اور جو ڈاروین کا عقیدہ ہے، ڈاروین یہ کہتا ہے کہ دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی اور چل رہی، انسان بندر تھا اور انسان ہو گیا۔ ڈاروین کے عقیدے کا آج ساری دنیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاروین کا عقیدہ آج تک پڑھایا جاتا ہے سب جگہ سائنس کی کتابوں۔ یہ ہارون یحییٰ نے ڈاروین کے عقیدے کا ایسا دلائل کے ساتھ جواب دیا ہے کہ بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کے سامنے ہتھیار رکھ دی۔ ڈاروین کے عقیدے کے خلاف کم سے کم 10 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی سائنس کی زبان میں۔ تو انہوں نے قیامت کا عقیدہ ثابت کیا ہے کہ جیسے یہ ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی، کس طرح یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بنگلور کے اندر ایک مولانا شہاب الدین ندوی، ان کا انتقال ہو گیا 2002 کے اندر، ان کا بھی موضوع یہی کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ انہوں نے بھی کئی کتابیں اس پر لکھی۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے سورج کی موت اور قیامت، کہ سورج کیسے مر جائے گا، کیسے بے نور ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ تو اتنا پاورفل ہے، کیسا ہے کہ اس کا یعنی اندر کا ٹیمپریچر ہے وہ 15 ملین ڈگری سیلسیس، تو کس طرح ختم ہوگا۔ انہوں نے سائنس کی زبان میں اس کو ثابت کیا ہے۔ تو بہرحال قیامت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہی انسان کو اللہ کی عبادت کرنے پر اور انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے اوپر ابھارتا ہے۔ ہمارا جو بنیادی عقیدہ ہے والبعث بعد الموت، موت کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اللہ پوری زندگی کا حساب لے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو گونگے بہرے اندھے اٹھائے گا اور یہ سر کے بل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، کہ جو ذات دنیا کے اندر پاؤں کے بل چلا رہی وہی قیامت کے دن جہنمیوں کو سر کے بل چلائے گی۔ پھر فرمایا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جب جب جہنم کی بھڑک کم ہوگی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکائیں گے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آج دنیا کی آگ کا تو ہم کو پتہ ہے کہ انسان نے اتنی ترقی کی
کہ وہ لوہے کو بھی پگھلا دیتا ہے، اتنی ترقی کی کہ وہ سلیکا یعنی ریت کو بھی پگھلا کر اس میں سے شیشہ بنا دیتا ہے، اتنی ترقی کی کہ وہ سونے کو اور پیتل کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ لیکن یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکائے، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو بھڑکایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکایا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ سیاہ ہے اور اس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو فرمایا مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب جب یہ جہنم کی آگ بجھنے کے قریب ہوگی ہم اس کو اور زیادہ بھڑکائیں گے، ذالک جزاؤہم، یہ بدلہ ان کو کیوں ملے گا، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ کیا ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے تو کیا ہم کو نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، کہ انسان مٹی میں مل جائے گا پھر دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا؟ فرمایا اولم یرو، قرآن کریم میں بہت ساری عقلی دلیل پیش کر کے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ اللہ دوبارہ پیدا کرے۔ جیسے کہیں یہ مثال دی کہ تم زمین کو دیکھ رہے ہو کہ ایک دم خشک ہو گئی، اللہ بارش کو برساتا ہے پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کذالک النشور، اللہ تعالیٰ اس طرح انسان کو بھی دوبارہ پیدا کرے۔ وہاں پہلے گزر چکا کہ فرمایا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی 2 مرتبہ پیدا کرے گا۔ یہاں فرمایا کہ وہ کہتے ہیں اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہم ریزے ریزے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے، ان اللہ الذی، وہ اللہ جس نے خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے پہاڑوں کو پیدا کیا، جس نے بڑے بڑے ستاروں کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خود کو پیدا کیا، کیا وہ اللہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے؟ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوسری مرتبہ پیدا کرے گا، جس نے یہ پہاڑوں کو بنایا جو پانی کا نظام چلا رہا ہے، جس نے سمندر کو بنایا، جس نے زمین کے اندر دھاتوں کو بنایا جو یہ سبزیوں کو اگا رہا ہے، وہی اللہ دوسری مرتبہ انسان کو پیدا کرے گا اور اس کا حساب لے گا۔ تو قیامت کا عقیدہ، یہ عقیدہ بڑا اہم ہے۔ آج کے دور میں کوشش یہ میڈیا کے ذریعے اور انسان کو ایسا غلط طریقے پر، آج دنیا کے اندر جتنے گناہ ہیں کہ چاروں طرف لوٹ عام ہے، چوری عام ہے، انسانوں پر ظلم ہے، معصوم لوگ مر رہے ہیں، کوئی انسانیت نہیں، چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ غلط کام کیا جاتا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آخرت کا عقیدہ دلوں سے نکل گیا، یہ اس لیے ہے کہ قیامت کا عقیدہ دلوں سے نکل گیا، یہ اس لیے ہے کہ اس بات کا عقیدہ نکل گیا کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہم سے قیامت کے دن حساب ہونے والا ہے۔ تو قیامت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، یہ دین اسلام کے اندر انتہائی بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ تمام غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے یا اللہ آخری ہفتہ چل رہا ہے یا اللہ آخری دنوں کے اندر تو بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی دادا دادی نانا نانی کی مغفرت فرما یا اللہ جن جن لوگوں کے ہم پر احسان ہیں ان تمام کی مغفرت فرما یا اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما نماز کو قبول فرما تراویح کو قبول فرما روزے کو قبول فرما تیرے راستے میں خرچ کرنے کو قبول فرما یا اللہ ہمیں اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما یا اللہ آخرت کا عقیدہ توحید کا عقیدہ رسالت کا عقیدہ ہمارے دلوں کے اندر مضبوط فرما ہماری اولاد کے دلوں کے اندر مضبوط فرما یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما یا اللہ انسانیت کی ہمدردی عطا فرما یا اللہ انسانیت کی ہمدردی عطا فرما دعوت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے بندوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حلال روزی عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کو دینی اعتبار سے نواز لے دنیاوی اعتبار سے نواز لے یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ جو بے روزگار ہیں یا اللہ جو روزگار کے لحاظ سے پریشان ہیں انہیں بھرپور روزی عطا فرما حلال روزی عطا فرما حرام سے حفاظت فرما جھوٹ سے حفاظت فرما بے ایمانی سے حفاظت فرما یا اللہ انسانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما دینداری عطا فرما امانت داری عطا فرما یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما مدرسوں کی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ ملک کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اس ملک کے اندر امن کا ماحول قائم فرما آپس میں بھائی چارے کا ماحول قائم فرما یا اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما محبت کے ماحول کو زندہ فرما یا اللہ اس ملک کے اندر قرآن کے پیغام کو زندہ فرما انسانیت کے پیغام کو زندہ فرما ہر طرح کے ظلم و ستم کو ختم فرما یا اللہ ہر طرح کے ظلم و ستم کو ختم فرما عافیت عطا فرما امن و امان عطا فرما یا اللہ تیرا خوف ہمارے دلوں میں نصیب فرما قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرما ہماری اولاد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما ہماری اولاد کی صحیح تربیت فرما یا اللہ انہیں دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر لحاظ سے برکت عطا فرما تیری رحمتیں نازل فرما ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ تیری رحمتیں نازل فرما گھروں کے اندر کلام پاک کی تلاوت کو زندہ فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین.